خالہ میری خالصات بہن ہے۔ اس کی شادی کے سلسلے میں ہم لوگ اس دن اسٹیشن پر پہنچے تھے اور اب ٹرین کا انتظار تھا۔ سیٹیں ریزرو تھی، اس لیے کچھ فکر نہ تھی۔ اگر فکر تھی تو دلہن کے زیورات کی جو ہم ساتھ لے جا رہے تھے۔ خالہ نے مجھے رقم بھجوا دی تھی کہ تم اپنی پسند سے زیور تیار کروا دو۔ ہمارے شہر کے صرافہ بازار میں زیورات اچھے بنتے ہیں۔ میں نے زیورات کے ڈبوں کو نہایت احتیاط سے اپنے نئی اٹیچی کیس میں کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھ دیا تھا۔ میں انہیں ساتھ لے جاتے ہوئے ڈر بھی رہی تھی کہ چوری چکاری تو دور کی بات، آج کل ریلوں میں کسی کی جان بھی محفوظ نہیں۔ خدا نخواستہ دوران سفر کچھ ہوا تو یہی زیورات وہ بال جان بن جائیں گے۔ پھر یہ تو پرانی امانت تھی۔ میں جتنی دیر اسٹیشن پر رہی میری نظر اس اٹیچی کیس پر رہی۔ سب گھر والے خوش خوش ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے، اسٹیشن کی رونق دیکھ رہے تھے، مگر میرے سانس کی دوڑ اٹیچی کیس سے باندھی ہوئی تھی۔ ٹرین آ گئی۔ ہم بڑی مشکل سے سوار ہوئے کیونکہ گمسان کا رش تھا۔ جن کی سیٹیں بک نہ تھی وہ ڈبوں میں سوار ہونے کے لیے بدحواسی کی حالت میں ادھر ادھر دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ ہماری سیٹیں بک تھی پھر بھی ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈبہ مسافروں سے بھرا ہوا تھا، شمع قسمت کے لائٹ بھی کم تھی۔ ٹرین رکنے کے تھوڑی دیر بعد وہ لائٹ بھی بجھ گئی، ڈبوں میں تاریکی چھا گئی۔ اب لوگوں کو اپنی سیٹیں ڈھونڈنے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ رش میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ عورتیں مردوں سے ٹکرا رہی تھی اور سمیٹ سماٹ کر اپنا دفاع کر رہی تھی۔ لوگ ماچس کی تیلیاں جلا کر اپنی سیٹیں ڈھونڈ رہے تھے۔ جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے پر مجبور تھے۔ کوئی دوسرا ماچس جلاتا تو وہ بھی موقع دیکھ کر آنکھیں پھیلانے لگتے کہ شاید ان کو اپنا سیٹ نمبر نظر آ جائے۔ کھڑکیوں سے پلیٹ فارم کی جگمگاہٹ چن چن کر ڈبے میں آ رہی تھی۔ اکثر مسافر اب اسی روشنی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ہمیں اپنی سیٹیں مل چکی تھی۔ ہم نے اطمینان کا سانس لیا، پھر اچانک سارا ڈبہ جگمگا اٹھا۔ ابھی ٹرین اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ ہم نے فرحت محسوس کی کہ چلو لائٹ تو آئی، ورنہ اندھیرے میں تو لگتا تھا جیسے انسانوں کا جنگل ہو۔ مگر ہماری خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ جو ہی ٹرین چلی بوگی پھر اندھیرے میں ڈوب گئی۔ یقیناً پرانی ٹرین کا نظام بھی بوسیدہ ہو چکا تھا۔ کچھ وائرنگ کا مسئلہ ہوگا کہ بار بار لائٹ کا نظام متاثر ہو رہا تھا۔ مجھے چکر سے آنے لگے۔ اپنا ہوش نہیں تھا، فکر تھی تو اسی اٹیچی کیس کی جس میں دلہن کے زیورات تھے۔ میرا دم تو اسی میں فنا ہو جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی کہ خداوند کریم میری عزت رکھنا، میں پرائی امانت کو باخیریت اس کے مالک کو کیسے سپرد کر سکوں تو نفلی شکرانہ پڑھوں گی۔ اگرچہ میں نے حفاظت کے ساتھ یہ اٹیچی کیس خود اپنے ہاتھوں سے سیٹ کے نیچے رکھوایا تھا اور اسی سیٹ پر میں بیٹھی تھی، پھر بھی وہم ہوتا تھا کہ کہیں اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر کوئی اٹیچی کیس لے کر چلتا نہ بنے۔ اس لیے اندھیرے میں بھی بار بار چک کر میں اٹیچی کیس کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ کئی اسٹیشن گزر گئے۔ ایک جنکشن پر گاڑی ٹھہری تو ایک بار پھر ہماری بوگی روشنی میں نہا گئی۔ تب ہم نے دیکھا جس جگہ ڈبے جڑتے ہیں وہاں ریلوے کے چند ملازم تاریں جوڑنے میں مصروف ہیں۔ چیکنگ پر تعینات عملے کے خوف سے لائٹ درست کر دی گئی تھی۔ روشنی بحال ہو گئی تو ہم نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میری نند صوفیہ نے ہم سفر خواتین سے سلام دعا کی۔ میں تو منہ لپیٹ کر اونگنے لگی۔ صوفیہ بڑی باتونی ہے، وہ خاموش نہیں رہ سکتی۔ ہر کسی سے دوستی کر لینا اس کی جبلت عادت تھی اور مجھ کو اس کی عادت بالکل پسند نہیں تھی۔ میں تنہائی پسند ہوں، زیادہ لوگوں سے گلتی ملتی نہیں، نہ زیادہ بات کرتی ہوں، بس اپنے کام سے کام رکھتی ہوں۔ جبکہ صوفیہ کا یہ حال ہے کہ شاپنگ کرنے جائے یا سفر کر رہی ہو، دوران سفر اس کی دو چار سہیلیاں بن ہی جاتی ہے، پھر تمام راستہ ان سے گپ شپ کرتی جاتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یوں سفر اچھا کٹ جاتا ہے اور اچھی سہیلیاں بھی مل جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ہم سفر تو اپنی منزلوں پر پہنچ کر پھر سے اجنبی بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ جان پہچان پائیدار نہیں ہوتی، لہٰذا ان سے دوستی کا کوئی فائدہ نہیں۔ مفت کی بک سے سوائے سر میں درد کے اور کیا حاصل ہوتا ہے؟ بہتر ہے کسی سے دوستی نہ بڑھاؤ اور خاموشی سے کھڑکی کے باہر بھاگتی زمین کے اوپر دوڑتے منظر کا نظارہ کرتے رہو۔ گھر سے چلتے ہوئے میں نے صوفیہ کو سمجھا دیا تھا کہ زیادہ وہ بال نہیں پالنا، ہم سفر عورتوں سے سلام و دعا کافی ہے۔
تمام عمر کے قصے کہانیاں کہنے نہ بیٹھ جانا۔ میری سر میں درد ہو جاتا ہے۔ صوفیہ مگر کہاں باز آنے والی تھی، جو ہی قریب سیٹ والی خاتون نے مسکرا کر دیکھا، یہ اس پر فرفتہ ہو گئی اور ذرا دیر میں ایسی گھل مل گئی جیسے برسوں کی سہیلیاں ہو۔ تمام راستے میں کوفت میں مبتلا رہی، مگر اس اللہ کی بندی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ایک منٹ کو وہ چپ نہ ہوئی۔ اس عورت کا نام جمیلہ تھا۔ غرض جمیلہ سے میری نند صاحب کا پکا و دوستانہ ہو گیا۔ خط و کتابت کے لیے ایک دوسرے کو ایڈریس بھی دے دیے گئے۔ جب سامان زیادہ ہو تو جگہ بنائی جاتی ہے۔ ہمارے پاس بھی کافی سامان تھا، مگر ہم نے ایسی کسی اسکیم کو نہ اپنایا، لہٰذا ہمارا سامان بے ترتیبی کا شکار تھا۔ ایسی صورت میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہی ہے، جبکہ اسٹاف بھی محدود وقت کا اور سامان کو جلدی اتارنا ہو۔ ہم نے جس اسٹیشن پر اترنا تھا وہاں ٹرین بمشکل 2 منٹ ٹھہرتی تھی۔ اب صبح کاذب کا اجلا ہر سو پھیل رہا تھا، وہ پٹ رہی تھی اور ہمارا شہر قریب آ رہا تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کو ہوشیار کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ہم سب نے ادھر ادھر پڑی اپنی جوتیاں پہن لی، بکھری ہوئی چادروں کو جو بچھونے کے طور پر استعمال ہوئی تھی سمیٹنا۔ اب وقت کم تھا اور شہر نزدیک تھا۔ ٹرین آہستہ ہوتے ہوتے اسٹیشن پر رک گئی۔ تبھی ہماری ساس نے ایک ہنگامہ اٹھا دیا۔ چلو سب لوگ جلدی کرو، نیچے اترو۔ مجھے کہنے لگے کہ تم بچوں کو احتیاط سے اتارو، میں سامان اتروا لیتی ہوں۔ وہ سامان نکالنے لگے اور میں بچوں کو سمیٹ کر رش میں آگے ہی آگے بڑھنے لگی۔ ظاہر ہے کہ سامان سے زیادہ بچے قیمتی تھے۔ میں نے سوچا رش میں کہیں کوئی بچہ ادھر ادھر نہ ہو جائے اور ٹرین رفتار پکڑ لے۔ جس پلیٹ فارم پر گاڑی کھڑی تھی، اس طرف سے سوار ہونے والے لوگ کسی کو اترنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ ہماری ساس نے دوسرا حکم اپنے بیٹوں کو فرمایا، مجیب اور نجیب تم دونوں لائن پر اتر جاؤ اور کڑکی کے راستے ہم سے سامان لیتے جاؤ۔ اب یہ عالم کہ میرے میاں ایک کڑکی سے بچے پکڑتے جا رہے تھے اور میں انہیں بوگی سے بچے اٹھا کر پکڑاتی جا رہی ہوں۔ اس طرح ہم نے اپنے 5 بچوں کو اتار لیا۔ دوسری کڑکی سے میرے دونوں دیور سامان تام رہے تھے۔ میری نندیں صوفیہ اور فوزیہ انہیں سامان دے دی جا رہی تھی، جبکہ صاحبہ سامان اٹھا کے آگے کڑکی کی طرف کرتی جا رہی تھی۔ جب سامان اتر چکا اور بچے بھی میرے شوہر اور دیوروں نے پکڑ لیے تو ہم عورتیں بھی ریلوے لائن پر اتر گئی۔ ہم سب سامان اور بچے پلیٹ فارم پر چڑھانے کے بعد ایک دوسرے کا ہاتھ تام کر خود بھی اوپر چڑھ گئے۔ سامان کی گنتی شروع ہوئی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نیا اٹیچی کیس غائب تھا۔ جلدی میں جمیلہ بیگم کا سامان ہمارے سامان میں آ گیا تھا اور ہمارا اٹیچی کیس شاید وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ تبھی ٹرین نے سیٹی دی اور رینگنے لگی۔ میرا دیور جلدی سے لائن میں کود گیا۔ اس نے ڈبے کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر کسی بوگی کا ہینڈل اس کے ہاتھ نہ آ سکا اور ٹرین نکل گئی۔ میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور پسینے میں نہا چکی تھی۔ میں تو سانس لینا بھول چکی تھی۔ کلیجہ تام کر دائی دیتے ہوئے میں نے اپنا شوہر کو بتایا کہ اس اٹیچی کیس میں تو میں نے دلہن کے زیورات رکھے تھے، اب انہیں کیا جواب دوں گی۔ میں رونے لگی۔ ٹرین نکل گئی تھی۔ میں اسباب پر سر تامے بیٹھی تھی، مگر صوفیہ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ کہنے لگی، بھابی فکر نہ کرو، میں تھوڑی دیر کی ملاقات میں انسان کو پہچان لیتی ہوں۔ تمہارا اٹیچی کیس کہے جانے کا نہیں۔ وہ اچھے لوگ تھے۔ میں نے جمیلہ سے اس کا پتہ لے لیا تھا۔ میں اور مجیب ابھی ان کے پیچھے روانہ ہوتے ہیں۔ تم اٹیچی کی چابیاں مجھے دو۔ میں نے دل ہی دل میں آیاتیں پڑھتی ہوئے چابیاں صوفیہ کے حوالے کی۔ اب یہ حال کہ میں بچوں کی وجہ سے صوفیہ کے ساتھ نہ جانے پر مجبور، مگر دل نہ چاہتا تھا کہ خالہ کے گھر جا کر اتروں۔ بھلا جاتے ہی ان کو کیا جواب دوں گی؟ بہرحال ہم سب خالہ کے گھر چلے گئے اور ان سے یہی کہا کہ زیورات والا اٹیچی کیس صوفیہ اور مجیب لا رہے ہیں اور وہ پچھلی گاڑی سے آ رہے ہیں۔ صوفیہ مجیب کے ساتھ جمیلہ کے دیے ہوئے پتے پر پنڈی چلی گئی۔ وہ اسٹیشن سے خالہ کے گھر جانے کی بجائے دوسری ٹرین پر سوار ہو گئی تھی۔ پنڈی پہنچ کر جمیلہ کا پتہ ڈھونڈا۔ صوفیہ کو دیکھ کر اس کی ہم سفر خوش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی صوفیہ اٹیچی کیس لینے ضرور آئے گی۔ اس طرح صحیح سلامت زیورات والا اٹیچی کیس سے ایک دن پہلے واپس آ گیا اور دلہن والوں کو پتہ بھی نہ چلا کہ کتنا بڑا نقصان ہوتے ہوتے رہ گیا ہے۔ اس دن میں اپنے دل میں بڑی شرمندہ ہوئی کہ صوفیہ کے رویے کو غلط سمجھتی تھی۔ آج پتہ چلا کہ میرا اپنا رویہ غلط تھا۔ انسان مسافرت میں ہو
تب بھی اس کو اس قدر مغرور لا تعلق اور عدم بیزار بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کسی سے دو چار باتیں کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر صوفیہ اس خاتون اور اپنی ہم سفر جمیلہ بیگم کو اپنی سہیلی نہ بنا لیتی تو وہ ہمارے سامان کا خیال بھی نہ رکھتی، اور اگر دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے ایڈریس نہ دیے ہوتے تب بھی اٹیچی کیس کس طرح مل سکتا تھا؟ جمیلہ امانت دار ہو کر بھی یہ امانت ہم تک پہنچانے سے معذور رہتی، کیونکہ جن دنوں کا یہ واقعہ ہے تب موبائل فون بھی نہیں تھے۔ میری نند آج بھی مجھے کہتی ہے کہ کہو بھابی، میری بک بک کرنے کی عادت اچھی ہے یا تمہاری چپ رہنے کی؟ میں نے ہنس کر کہا کہ تمہاری گل ملنے کی عادت اچھی ہے۔ جب تم میری جس عادت کو سمجھداری اور وقار سمجھتی تھی وہ دراصل محض ایک بے جا خفت اور آدم بیزاری تھی۔ صوفیہ، تم نے ثابت کر دیا کہ مسافروں کے اس ہجوم میں اخلاق کی شمع جلا کر رکھنے سے نہ صرف راستے کٹ جاتے ہیں بلکہ بعض اوقات ڈوبتی ہوئی ساکھ بھی بچ جاتی ہے۔ اب میں کبھی تمہاری باتوں سے بور نہیں رہوں گی، کیونکہ تمہاری یہی باتیں آج ہماری خوشیوں کی ضامن بنی ہے۔